بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 267 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الخامس، اور انشاءاللہ آج ہم وَأَمَّا حُکْمُ الْأَنْكِحَةِ سے پڑھیں گے۔ یعنی مصنف نے جب یہ 5واں باب شروع کیا تھا تو بتلایا تھا کہ نکاح فاسدہ کے بارے میں ہے، نکاح فاسدہ کا کیا حکم ہے، اور یہ 5واں باب جو ہے جو نکاح ممنوعہ ہیں ان کے بارے میں ہے۔ تو ممنوعہ جو 4 قسم کے نکاح تھے ان پر ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ اب ہم نکاح فاسد کا کیا حکم ہے اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو چلیے نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے حوالے سے ہم نے اختلاف کا سبب جانا تھا کہ فقہا کے درمیان میں جو اختلاف تھا اس اختلاف کا سبب کیا تھا، کہ ایسی شرائط جن سے نکاح تو فاسد نہیں ہوتا اگر وہ نکاح میں لگا دی جائیں تو کیا ان کا پورا کرنا لازم ہے یا لازم نہیں ہے۔ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف تھا۔ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ ایک طرف تھے، ان کے نزدیک ان کو پورا کرنا لازم نہیں تھا۔ امام اوزاعی اور ان کے ساتھ دیگر فقہا تھے، ان کے نزدیک ان شرائط کو پورا کرنا لازم تھا۔ تو اب یہ فقہا کے درمیان اختلاف تھا، تو اختلاف کا سبب ہم نے پچھلے سبق میں دیکھ لیا کہ عموم اور خصوص کا تعارض ہے۔ ایک حدیث میں عموم ہے اور ایک حدیث میں خصوص ہے، تو اب کس پر عمل کیا جائے؟ کچھ فقہا نے عموم پر عمل کیا ہے، کچھ نے خصوص پر عمل کیا ہے۔ یہ اصل وجہ فقہا کے درمیان اس مسئلے میں مختلف ہونے کی یہ عموم اور خصوص کا تعارض ہے، اس وجہ سے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہو گیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم فاسد نکاح کا حکم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی نکاح فاسد ہو جائے تو اب اس کا کیا حکم ہے، اب اس کا کیا کریں۔ آیا نکاح کو برقرار رکھیں، ہم بستری بھی ہو چکی ہے تو آگے کیا احکامات ہوں گے؟ تو انشاءاللہ بالتفصیل فاسد نکاح کا حکم تفصیل سے ہم دیکھیں گے۔ تو اس کے بارے میں فقہا کے مختلف اقوال ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان مختلف اقوال پر بھی تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے وَأَمَّا حُکْمُ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ۔ بہرحال نکاح فاسد کے واقع ہو جانے کے بعد، اذا وقعت، جب وہ واقع ہو جائے، تو اما حکم الانکحہ، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے، اب آگے مصنف ذکر کرنے لگے ہیں کہ نکاح فاسدہ کا کیا حکم ہے۔ فمنہا، ایک حکم یہ ہے کہ متفقوا علی فسخہ قبل الدخول و بعدہ، کہ دخول سے پہلے فسخ ہوا ہو یا ہم بستری کے بعد فسخ ہوا ہو، یعنی ہم بستری سے پہلے یا بعد میں فسخ ہوا ہو، تو اس پر فقہا کا اتفاق ہے۔ یعنی اگر کوئی نکاح فسخ ہو جائے، چاہے دخول سے پہلے ہو یا دخول کے بعد ہو، تو اس کے فسخ ہونے پر تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ ایک تو یہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا كَانَ مِنْهَا فَاسِدًا بِإِسْقَاطِ شَرْطٍ مُتَّفَقٍ عَلَى وُجُوبِ صِحَّةِ النِّكَاحِ بِوُجُودِ۔ وہ یہ ہے کہ پہلے اس کو سمجھ لیں کہ اگر نکاح کے اندر کوئی ایسی شرط تھی جس کا پایا جانا ضروری تھا، اور تمام فقہا کے نزدیک بالاتفاق وہ شرط تھی کہ بھئی وہ پائی جائے گی تو نکاح ہوگا ورنہ نکاح نہیں ہوگا، تو ایسی شرط جو متفق علیہ تھی فقہا کے درمیان، وہ ساقط ہو گئی، نکاح میں نہ پائی گئی، تو اب تمام فقہا کے نزدیک چاہے دخول سے پہلے ہو یا بعد میں اس کے فسخ پر اتفاق ہے۔ یعنی کوئی متفق علیہ شرط ساقط ہو گئی نکاح سے، تو اب تمام فقہا کہتے ہیں چاہے دخول سے پہلے فسخ ہو رہا ہو بعد میں ہو رہا ہو، تو اس کے فسخ پر سب کا اتفاق ہے۔ سارے فقہا کہتے ہیں کہ جی یہ نکاح فاسد ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ مثلا بطور مثال کے مصنف بتلا رہے ہیں کہ مثل عین کی المحرمۃ العین، اگر کسی شخص نے نکاح کر لیا کسی محرم شخص سے، یعنی اپنی کوئی محرم عورت تھی اس سے نکاح کر لیا، تو اب دیکھیں
یہ غیر محرم ہونا نکاح کے لیے شرط ہے اور متفقن علیہ شرط ہے۔ اب محرم سے نکاح کر لیا تو اب متفقن علیہ بات ہے، فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ چاہے دخول سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، اس نکاح کو فسخ کر دیا جائے گا۔ تو ایک تو نکاح فاسدہ کا یہ حکم ہے کہ جس پر فقہا کا اتفاق ہے، کچھ نکاح یعنی کہ ایسے ہیں جن پر اتفاق ہے فسخ پر۔ ومنہا، اور کچھ نکاح ایسے بھی ہیں کہ مختلفو فیہ بحسب اختلافہم فی ضعف علت الفساد وقوتہا، یعنی اب آپ یوں کہہ لیں کہ کچھ شرائط ایسی ہیں جن کے پائے جانے میں یا نہ پائے جانے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ پائی جائیں اس کی صحت کے لیے ضروری ہے، کچھ کہتے ہیں یہ نہ پائی جائیں، تو فقہا کا اختلاف ہے۔ تو اگر ایسی کوئی شرط مفقود ہے، ایسی کوئی شرط ساقط ہو رہی ہے، تو اس نکاح کے فسخ میں بھی فقہا کا اختلاف ہے، اور اختلاف بھی اس اعتبار سے ہے کہ جس اعتبار سے فساد کی علت میں جتنی کمزوری ہے یا جتنی اس میں قوت ہے۔ فساد کی علت میں جتنی کمزوری اور جتنا ضعف ہے اور جتنی قوت ہے، اسی اعتبار کا، اسی قوت یا اسی ضعف کا اختلاف بھی ہے۔ دیکھ لیں آپ دوبارہ سے کہ کچھ فاسد نکاح ایسے ہیں جن کے بارے میں اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ فساد کی وجہ سے کمزور ہے یا قوی ہے، اور یہ وجہ شرائط صحت میں کس قدر خلل انداز ہے۔ وَلِمَاذَا يَرْجِعُ مِنَ الْإِخْلَالِ بِشُرُوطِ الصِّحَةِ، نکاح کی صحت کی شروط میں یہ کس قدر جو ہے خلل ڈال رہی ہے، کس پاور کی ہے، یعنی جس پاور کی وہ شرط ہوگی جو نکاح کی صحت کے لیے ہے تو اسی پاور کا اختلاف ہوگا۔ اگر وہ شرط کمزور درجے کی ہے تو پھر کمزور درجے کے اختلاف ہوگا، اور اگر وہ شرط قوی درجے کی ہے تو پھر قوی درجے کا اختلاف ہوگا۔ یعنی دو قسمیں نکاح فاسدہ کی مصنف نے گویا کہ بنا دی، یعنی حکم ان کا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جس کے فسخ پر اتفاق ہے فقہا کا، اور ایک یہ ہے کہ جس کے فسخ پر فقہا کا اختلاف ہے۔ اب اختلاف کمزور بھی ہو سکتا ہے اور قوی بھی ہو سکتا ہے، یہ اس شرط کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو شرط مفقود ہے، جس کی وجہ سے یہ اختلاف ہو رہا ہے یا جس کی وجہ سے نکاح فاسد ہو رہا ہے۔ اگر وہ قوی درجے کی ہے تو قوی درجے کے اختلاف ہوگا، وہ کمزور ہے تو پھر کمزور درجے کا اختلاف ہوگا۔ آگے دیکھیں وَمَالِكٌ فِي هَذَا الْجِنْسِ، اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس طرح کے جو مسائل ہیں، ان میں امام مالک رحمہ اللہ وَذَلِكَ فِي الْأَكْثَرِ يَفْسَخُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وہ کہتے ہیں کہ دخول سے پہلے تو یہ فسخ ہوگا، وَيُثْبِتُهُ بَعْدَهُ، اور دخول کے بعد یہ ثابت رہے گا، یہ برقرار رہے گا۔ یعنی اس طرح کی اگر جو آخری مصنف نے قسم بتائی تھی جس میں اختلاف تھا، تو اس کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کا اکثر مسلک یہ ہے کہ دخول سے پہلے تو وہ فسخ ہو جائے گا، اور بعد میں اگر دخول ہو گیا تو پھر وہ اپنی جگہ ثابت رہے گا۔ وَالْأَصْلُ فِيهِ عِنْدَهُ، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں اصل یہ ہے کہ اللہ فسخ، اصل یہ ہے کہ وہ فسخ نہ ہو، لیکن وَلَكِنَّهُ يَحْتَاطُ بِمَنْزِلَةِ مَا يَرَى فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، مگر احتیاط کی بنا پر انہوں نے فسخ کا قول اختیار کیا ہے۔ لَكِنَّهُ يَحْتَاطُ بِمَنْزِلَةِ، انہوں نے فسخ کا قول اختیار کیا ہے، جیسا کہ بیع فاسدہ میں وہ کہتے ہیں کہ انه يفوت بحوالة الاسواق وغیر ذالک، جیسا کہ وہ بیشتر بیوع میں جو فاسدہ ہوتی ہیں ان میں ان کی رائے ہے کہ بازار کے حوالے سے وہ فوت ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بازار کے حوالے سے وہ فوت ہو جاتی ہیں، تو جیسے ان میں احتیاطاً انہوں نے یہ کہا ہے تو ایسے ہی انہوں نے یہاں پر بھی احتیاط کی وجہ سے یہ جو ہے فسخ کا قول کر دیا ہے۔ وَيُشْبِهُ أَن تَكُونَ هَذِهِ عِنْدَهُ هِيَ الْأَنْكِحَةُ الْمَكْرُوهَةُ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مکروہ نکاح کے مشابہ ہو یا مکروہ نکاح کے درجے میں ہو، اس وجہ سے انہوں نے یہ قول کر دیا کہ بھئی دخول سے پہلے تو فسخ ہے اور دخول کے بعد وہ ثابت ہو جائے گا، تو شاید انہوں نے مکروہ نکاح کے درجے میں اس کو لے کر گئے ہوں یا مکروہ نکاح کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہو، اس وجہ سے ایسا قول کیا ہو۔ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الدُّخُولِ وَعَدْمِ الدُّخُولِ، ورنہ دخول اور عدم دخول میں فرق کی کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی امام مالک نے یہی کہا ہے نا کہ اس طرح کے مسائل میں دخول سے پہلے تو فسخ کر دیا جائے گا اور دخول کے بعد ثابت کر دیا جائے گا۔ اب دخول سے پہلے اور بعد کی کوئی وجہ نہیں ہے،
اب انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے تو یہ کچھ وجوہات ذکر کی ہیں. شاید انہوں نے مکروہ نکاح کے مشابہ اس کو قرار دیا ہو، شاید انہوں نے احتیاط کے طور پر یہ حکم لگا دیا ہو، ورنہ کوئی خاص فرق دخول اور عدم دخول کا نظر نہیں آتا. والاضطراب فی المذہب، امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں فی ھذا الباب کثیر، اس باب میں بہت سا اضطراب پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا جو یہ مسلک ہے اس میں بہت سا اضطراب پایا جاتا ہے اس موضوع سے متعلق. وَكَأَنَّ هَذَا رَاجِعٌ عِنْدَهُ إِلَى قُوَّةِ دَلِيلِ الْفَسْخِ وَضَعْفِهِ، گویا ان کے نزدیک اس کا تعلق فسخ کی دلیل کے کمزور یا قوی ہونے سے ہے. ٹھیک ہے، اس کا تعلق جو ہے ان کے نزدیک جو فسخ کی دلیل ہے وہ قوی ہے یا ضعیف ہے، اس سے متعلق ہے. اگر ضعیف ہے تو پھر ضعیف درجے کا ہوگا، قوی ہے تو قوی درجے کا ہوگا. فَمَتَى كَانَ الدَّلِيلُ عِنْدَهُ قَوِيًّا فُسِخَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ، اگر دلیل جو ہے وہ قوی ہے تو فُسِخَ قَبْلَهُ، ہم بستری سے پہلے اور ہم بستری کے بعد دونوں صورتوں میں ہی نکاح فسخ ہو جائے گا. وَمَتَى كَانَ ضَعِيفًا فُسِخَ قَبْلُ، اور اگر دلیل جو ہے وہ کمزور ہے تو نکاح جو ہے وہ ہم بستری سے پہلے تو فسخ کر دیا جائے گا، وَلَمْ يُفْسَخ بَعْدُ، اور ہم بستری کے بعد دخول کے بعد فسخ نہیں کیا جائے گا. ممکن ہے یہ بھی بات ہو، چونکہ ان کے نزدیک جو مطمع نظر ہے وہ دلیل کے اوپر ہے. دلیل قوی ہے تو بھائی چونکہ قوی دلیل ہے تو دخول سے پہلے اور بعد دونوں صورتوں میں فسخ ہو جائے گا. دلیل کمزور ہے تو بھائی پہلے دخول سے پہلے فسخ کر دو، دخول کے بعد فسخ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ان کا مطمع نظر ہے کہ دلیل کیسی ہے، دلیل کے اوپر سارا ان کا دار و مدار ہے. وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّلِيلُ الْقَوِيُّ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ أَوْ مُخْتَلَفًا فِيهِ، خواہ دلیل اختلافی ہو یا دلیل جو ہے وہ اتفاقی ہو، چاہے دلیل کیسی ہو برابر ہے. بس ان کا دلیل کے ضعف اور دلیل کے قوی ہونے پر ہے، متفقہ یا مختلفہ ہونے پر نہیں ہے. تو دلیل چاہے متفقہ ہو یا مختلفہ ہو، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. بس وہ دیکھیں گے دلیل قوی ہے تو پھر دونوں صورتوں میں قبل الدخول بعد الدخول نکاح فسخ، اور اگر دلیل کمزور ہے تو قبل الدخول فسخ اور بعد الدخول فسخ نہیں ہوگا. لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے فاسد نکاح کا حکم جاننے کی کوشش کی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک کیا حکم ہے. باقی دو احکام جو ہیں نکاح فاسدہ کے مصنف نے ذکر کیے ہیں، اور فقہا کے جو مختلف اقوال تھے ان پر ہم نے گفتگو کر لی ہے. اور پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہی سوال ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایسے ہی فاسد نکاح کا کیا حکم ہے، فقہا کے اختلاف کی وضاحت کریں. یہ تفصیل سے ہمارے سوال کا جواب ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 268 میں اسی ترتیب سے ہم آگے چلیں گے، اور اپنی جو یہ کتاب النکاح ہم نے شروع کی تھی یہ مکمل کرنے جا رہے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ. اور اگلے سبق میں کتاب النکاح کا الباب الخامس ومن قبلی سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بالکل مختصر سی عبارت ہے. اب اگلے سبق میں انشاءاللہ ہمارا یہ جو کتاب النکاح کا سلسلہ شروع ہوا تھا یہ مکمل ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابی اور ترقی نصیب فرمائے.